السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں غزوہ احد کے خاتمے پر۔ اسلامی لشکر کا مدینے کو واپسی اور محبت و جان سپاری کے نادر واقعات، شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزاز اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں بھی اہل ایمان صحابیات سے صدق و جان سپاری کے عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دیار کی ایک خاتون کے ساتھ ہوا، جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان کے لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ام فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اور بحمداللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہے۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے۔ اس اثناء راہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو باسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیج ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے ام سعد، تم خوش ہو جاؤ، شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندہ کے لیے بہترین دیکھ بھال فرما۔